اینڈ دین لیٹر آن پاکستان مسلم لیگ کے ٹکٹ پر انتخابات میں آپ نے حصہ نہیں لیا. مسلم لیگ کاف آپ نے جوائن کر لی جس کو پرویز مشرف سپورٹ کر رہا تھا. جنرل پرویز مشرف سے اختلاف ہو گیا. کیوں چھوڑا؟ چھوڑا اس لیے کہ 24 جولائی 2002 جنرل پرویز مشرف کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ ملاقات کر رہی ہے. اس دن رات کو فارمیشن کمانڈرز کا ڈنر تھا. میں جب گیا وہاں جنرل پرویز مشرف میں بیٹھ گیا تو مجھے کہتے کیسے حالات جا رہے ہیں. میں کہا یہ حالات آپ بتائیں. انہوں نے کہا حالات تو ٹھیک نہیں. آپ انگلش میں بات کر رہے تھے. وہ کہنے لگے وائی ڈونٹ یو کنٹیسٹ دی الیکشن اینڈ ٹیک اوور دی پارٹی. میں نے کہا کہ 2 لوگ جو ہے نا وہ آر ویری کلوز ٹو می بٹ دے ول ناٹ ایگری. کہنے لگے کون کون. میں کہا ایک طارق عزیز صاحب ہیں اور دوسرے چودھری صاحب ہیں. اور پھر میں نے ایک قصہ سنایا کہ چودھری صاحب کا میرے پہ کتنا بڑا احسان ہے. کس طرح ہم نے جب آرمی ہاؤس چھوڑا ہم کیسے ان کے گھر میں رہے جا کے. لیکن اس کے باوجود پولیٹیکلی دے ول ناٹ بی ویری کمفرٹیبل ود می. میں نے کہہ دیا. پرویز مشرف چاہتا تھا یو ریپلیس اظہر. یس 2 اگست کو الیکشن ہونے تھے ہماری پارٹی کے اور اس میں یہ ہونا تھا. انہوں نے کہا کہ ڈونٹ وری اٹ از مائی رسپانسبلٹی. اور 1.25 گھنٹے 20 منٹ کی میٹنگ کے بعد انہوں نے مجھے کھڑے ہوئے زور کا حق کیا اور انہوں نے کہا کنٹیسٹ دی الیکشن اینڈ وی ول فیسیلیٹیٹ یو. 25 تاریخ کو فون آیا کوئی تقریباً 8 بجے طارق عزیز صاحب کا کہ میں آؤں ملنے کے آپ آئیں گے. میں کہا جی زین کی سالگرہ ہے مہمان آئے ہوئے ہیں کھانا شانا ختم ہوگا تو میں آ جاؤں گا. انہوں نے کہا اراؤنڈ واٹ ٹائم. میں کہا اراؤنڈ 11 PM میں بھی 10:30 11 PM. اب میں وہاں چلا گیا. وہ گراج سا تھا انہوں نے آفس بنایا ہوا تھا. مجھے وہاں بیٹھ گیا. صدر صاحب نال میٹنگ ہوئی ہے. میں کہا جی ہوئی. کی کیا انہوں نے. میں نے کہا جی آپ کو تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا. چنگی گل مطلب میں سمجھنا کہ ٹھیک نہیں ہوئے گا. ایک پاس سے بھٹو آ جائے گا ایک پاس سے ضیاء الحق آ جائے گا. مطلب دس از واٹ ہی سیڈ. تو میں کہا ایون بیٹر. دس از واٹ وی ہیو بین کنٹیسٹنگ دی الیکشنز ان 90s. ایوری تھنگ IGI بنی ہے سارا کچھ ہوا تو مطلب اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنے فون بجتا ہے تو وہ فون پہ بات کر رہے ہیں. پتہ نہیں دوسری سائڈ پہ پرویز الہی صاحب تھے یا چودھری شجاعت صاحب تھے. انہوں نے کہا ہاں بھائی کل آ جانا تسی کوئی 3 بجے کے قریب کم اسٹریٹ ٹو مائی ہاؤس ڈونٹ گو ٹو یور پلیس. اور آپ ادھر ہی آگے چینج کرنا کھانا کھائیں گے. اور پھر 3 بجے صدر صاحب نے میٹنگ بلا لی. تو میں سن رہا تھا بعد مجھے سمجھ گیا کہ اسی سلسلے میں میٹنگ ہے. کیوں مجھے تھوڑا بہت کچھ اپنے بھی دوست تھے بیچ میں جو رابطے میں تھے. جب میں نکلنے لگا نا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اعجاز صاحب میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے تو تسی جانو تے چودھری صاحب جانن تے میں ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ کوئی مداخلت نہیں کرنی ہے پولیٹیکل معاملات ہے. حالانکہ ہی واز ٹوٹلی انٹو اٹ. ہی واز ٹوٹلی فار چودھری شجاعت. ہاں وہ اوبیسلی مطلب کہ چودھری شجاعت تو خیر نہیں بنے تھے صدر لیکن مطلب دے وانٹیڈ ٹو مینٹین اسٹیٹس کو اینڈ ناٹ لیٹ می مطلب ٹو بی دی پریزیڈنٹ آف دی پارٹی. کیوں نے کہا اس کے پیچھے شاید کوئی 4 بندے بھی ہوں گے. چلو اینی وے کہ میرے سے جو پہلے غلطی سرسد ہو گئی تھی نا کہ چودھری صاحب نے مجھے کہا ہم آپس میں گپ شپ تو بہت ہی بھائیوں کے اس طرح کے میرے بزرگ سمجھ لیں. کہنے لگے یار فوج مان جائے گی نا تیرے تو سانوں کوئی اعتراض نہیں تیرے. تو جب جنرل پرویز مشرف نے مجھے بتایا نا تو میں سیدھا چودھری صاحب کے پاس گیا. CWC کی میٹنگ ہو رہی تھی کاف لیگ کی. اور میں کہا جی ان تے وہ گل ہو گئی ہے تو پھر مطلب انہوں نے مجھے کہہ دیا اب آپ مہربانی کرو. طارق عزیز سے میں نے کہا جو بھی آگے چلیں گے آپ چودھری صاحب میں مطلب ہم مل کے چلیں گے اس طرح. انہوں نے کہا دیکھو جہاں سے وہ صدر صاحب نے میٹنگ تو بلا لی ہے کل لیکن میرا فیصلہ نہیں ہے یہ فیصلہ چودھری صاحب کا ہے. وہ آئیں گے کل. اب اس سے میں نے سن جو لیا تھا تو ہم جائیں گے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا وہاں پہ چلے گئے. اب یہ سارے تیاری کر کے گئے ہوئے تھے. اب وہاں بیٹھے ہوئے کون کون ہے DG ISI بیٹھا ہے DG بھی بیٹھا ہے DG MI بیٹھے ہیں جنرل پرویز مشرف بیٹھے ہیں طارق عزیز صاحب بیٹھے ہیں چودھری صاحب بیٹھے ہیں صاحبان بیٹھے ہیں. اور میٹنگ ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا جو مجھے بعد میں پتہ لگا انہوں نے کہا کہ ہاؤ از دا پارٹی. تو کہا یہ پارٹی تو ٹھیک نہیں چل رہی تھی ہو گیا فلانا ہو گیا. تو ہاؤ اباؤٹ اعجاز الحق. یہ جنرل پرویز مشرف نے ڈائریکٹ سوال پوچھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے جی وہ تو اپنا بھائی ہے جی. تو پریزیڈنٹ نے ان کو کہا ہاں وہ اعجاز بھی یہی کہہ رہا تھا. دے لیفٹ دی آرمی ہاؤس اینڈ دے اسٹیڈ ان یور ہاؤس. وہ تو کہہ رہا تھا یہ میرے بالکل فیملی ہے اور بڑے ہاں جی وہ بالکل ہے. انہوں دیکھے نا اس وقت اگر ہم نے یہ اسٹیٹس کو چینج کیا تو پرابلم ہو جائے گا. انہوں اسی یہ ذمہ داری دے دینے ہیں کوئی چیئرمین کیمپین کمیٹی بنا دیں گے تو وہ ساری کیمپین وہ چلائے گا اور فیصلے وہ کرے گا. لیکن میازر
کو ہٹائیں نا. تو یہ جب میٹنگ ختم ہوئی تو اگلے دن چودھری صاحب مجید ملک تھے یا کون تھے جو بھی تھے گھر پہ آئے میرے. وہاں ہمارا آپس میں جھگڑا ہو گیا. میں نے کہا کہ فیصلے کون کرے گا ٹکٹ کو, بچوں والی باتیں جو ہوتی ہیں. تو وہ جھگڑا ہو گیا, اٹھ کے چلے گئے. خیر رات 3 بجے تک ہم لڑتے لڑاتے رہے. اس کے 2 دن کے بعد الیکشن ہونا تھا پارٹی کا. مجھے پھر ہمارے اللہ تعالیٰ بخشے احتشام ضمیر صاحب تھے, ان کے ساتھ رات 3 بجے فون پہ جھگڑا ہو گیا. مشرف صاحب باہر تھے, جنرل احسان اللہ DGMI باہر تھے, کوئی میری بات سننے کا نہیں تھا تیار تھا. وہ الیکشن میں مجھے پکڑ کے بٹھا دیا گیا ایک کمرے میں چودھری صاحب کے گھر پہ ہی, اور 17 ووٹ مجھے پڑے. اور وہاں سے پھر ہمارا اختلاف شروع ہوا, جہاں سے میں نے اپنی 2 دن 3 دن کے اندر اندر اپنی 17 ووٹ آپ کے پڑے کس کے خلاف؟ مجھے 17 پڑے, باقی سارے پڑے میاں اظہر کو الیکشن میں. وہ بھی 17 پتہ نہیں کون لوگ جو بے خوف و خطر جا کے اینڈ دین فائنلی اپنی پارٹی بنا لی. وہ میں نے اپنی پارٹی 2008 ہے, پرویز مشرف کی امپیچمنٹ کی بات ہو رہی ہے, آصف علی زرداری کا سے ڈائلاگ چل رہا ہے, اور پرویز اشفاق کیانی ہے, اس کا کیا رول ہے؟ اشفاق کیانی صاحب تھے کور کمانڈر, اور جنرل پرویز مشرف پہ حملہ ہوا تھا. جو نشاندہی کی گئی دہشت گردوں کی, وہ ایک چپ سے کی گئی جو کہ پیٹرول پمپ سے ملا تھا. وہ ایک انٹیلیجنس یونٹ ہوتی ہے GHQ کی, ان کے کسی شخص کو ملی تھی, تو جس نے اس کور کمانڈر تک پہنچی, اور وہ پھر جنرل پرویز مشرف کو جب بتایا گیا تو اس کے بعد جنرل کیانی کی قربت شروع ہوئی جنرل پرویز مشرف سے, اور ان کو DGISI بنایا گیا کہ اس نشاندہی پہ. میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں نا, آپ نے کہا کہ یہ کیا ہوا, میں اس پہ لیڈ کر رہا ہوں کہ جب یہ خبر آئی کہ وہ اپنا یونیفارم بتا رہے ہیں, تو میری ان کی ایک باضابطہ ملاقات ہوئی. میں نے پرویز مشرف صاحب سے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ وردی کے بغیر صدر بننا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی کانسٹیچوئنسی جو ہے, یہ آپ کا یونیفارم ہے, یہ آپ کی کانسٹیچوئنسی نہیں ہے. تو کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں مجھے یہ؟ میں نے کہا کیونکہ میرے والد کے پاس بھی بہت سے لوگوں نے آ کر کہا تھا کہ آپ یونیفارم اتار دیں, آپ بڑے پاپولر ہو گئے ہیں, مسلم لیگ کو ٹیک اوور کر لیں اور آپ پھر آگے چلیں. لیکن میں نے کہا ان کی ذہانت یہ تھی کہ ان کو معلوم ہو گیا کہ میری کانسٹیچوئنسی جو ہے میری وردی ہے, تو انہوں نے آخر تک اپنی وردی نہیں اتاری. آپ یہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے, تو میں نے کہا میں آپ تک بتا دوں. اور پھر میں نے 1-2 ایونٹس ان کو بتائے کہ ود ان یونیفارم ہی ہیڈ ٹو فیس دیز پرابلمس. تو یونیفارم اتارنے کے بعد تو بہت ہونے تھے. تو پرویز مشرف کے ایک دم اسپونٹینیس نکلا کہ پریشر بھی تو ہوتا ہے نا. تو میں نے ان کو کہا, میں کہا سر اگر پریشر ہوتا ہے تو پھر تو یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا آگے چل کر. تو انہوں نے پھر بات کاٹ دی اور کہا کہ اچھا ویل ٹاک سم ادر ٹائم. اجازت میں جا رہا ہوں بریک پر, بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. خواتین حضرات بریک پر جا رہے ہیں, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین حضرات گفتگو ہو رہی ہے اعجاز الحق سے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. جولائی 2007 میں لال مسجد آپریشن کے حوالے سے آپ نے بیان دیا مسئلے کے پرامن حل کے لیے اپنی آخری کوششیں کر رہے ہیں. بعد ازاں چودھری شجاعت حسین نے بتایا کہ وہ مذاکرات سے مایوس ہو گئے ہیں. اجاز کیا اس مسئلے کے میں چودھری شجاعت ایوان صدر سے کوئی ڈرافٹ لے کے آئے تھے؟ تو وہ ڈرافٹ مختلف تھا جو آپ نے وعدے کیے تھے؟ اتنا بھی مختلف نہیں تھا جتنا کہ سمجھا گیا. اپنے گھر سے کہا گیا کہ حکومت جو ہے وہ جگہ ان کو دے گی رہنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ جی اسلحہ ہم ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسلحہ بھی آپ اپنا جو لائسنس والا ہے آپ ساتھ لے جا سکتے ہیں. جھگڑا اس بات سے شروع ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو مدرسہ ہے اس پہ ایک کمیٹی بنے گی جس میں میرا خیال ہے وزارت مذہبی امور یا اوقاف کا کوئی ہوگا, ایک وفاق المدارس کا ہوگا, یا وفاق المدارس کو ڈالنا بھول گیا تھا, مجھے یاد نہیں ہے, چوہدری صاحب کو اچھی طرح یاد ہوگا. یعنی وہ تقریباً وہی مطالبات تھے جو ان کے مطالبات تھے. کسی بات پہ وفاق والے جو تھے نا وہ چاہتے تھے کہ کمیٹی نہ بنے, وفاق المدارس والے, کہ ہم اس کو چلائیں. اب جب وہ کمیٹی بن گئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح تھی, کہ اس وقت چاہیے تھا کہ ایک جوائنٹ کمیٹی ہوتی تاکہ ایک دوسرے سے اگر کوئی بات چیت کرنی یا کوئی اختلاف ہے اس کو دور کیا جائے.
اس بات پر وفاق والے ناراض ہو گئے. آپریشن پھر کیسے شروع ہوا؟ آپریشن شروع ہوا، پھر اس کے بعد جب وفاق والے چلے گئے، ان کو بلانے کی کوشش کی گئی، وہ نہیں آئے. اس کے بعد ہم نے ایک پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں سارا کچھ بتایا کہ یہ ہوا ہے اب تک، اور ہماری ابھی بھی کوشش ہے. اب یہ ہمیں بھی نہیں معلوم تھا. پھر وہاں سے ہمیں کہا گیا کہ اب آپ یہاں سے چلے جائیں، اور ہم ابھی جا ہی رہے تھے تو پہلا دھماکہ ہوا. جو اجاز کیا یہ حقیقت ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ سب خرابی کر رہے تھے؟ لازمی بات ہے. دیکھیں، میں جو آخری دفعہ اندر گیا ہوں تو میرا خیال ہے کوئی 1700 تو نہیں کہوں گا میں، تقریباً 1200-1500 لوگ تھے اندر، جو میں میٹنگ کرنے کے لیے گیا ہوں. مولانا عبدالعزیز صاحب کے بلکہ پاؤں بھی پکڑے، ان کی داڑھی کو بھی ہاتھ لگایا. اور ہوا یہ تھا کہ میں نے انہیں کہا کہ یار اس معاملے کو حل کریں. وہ لوگ کون تھے جو 1500-1700 اندر تھے؟